जी मोहतरम नाजरीन, ज़ैतून एफएम लाइव शो की एक और खसूसी पेशकश के अंदर खुशामदीद कहते हैं आपको। और आज का टॉपिक, जैसे कि आपने थंबनेल पे देख लिया होगा, जनाब अहमदी मसीह मऊद साहब फरमाते हैं कि कोई तफसीर कुरान की वो सही नहीं है। आज तक कोई सही तफसीर लिखी ही नहीं गई। क्यों? वजह क्या है जी? क्योंकि जी वो मेरे जिक्र के बगैर मुकम्मल ही नहीं है। और पूछा जाए अगर इनसे कि कहाँ जिक्र है, तो फरमाते हैं कि पूरा कुरान ही हमारे जिक्र से भरा पड़ा है। और दूसरी बात ये है कि अहमदी, इनके जो फॉलोअर्स हैं, मिर्जा साहब इनके मुतल्लिक फरमाते हैं कि मेरी जमात के लोग जो हैं वो यहूदी हैं। अब ये इसी के ऊपर बात होगी। हम शेख साहब से ये जानना चाहेंगे दोनों बातें, कि पहला तो ये तफसीर वाला चक्कर हमें समझाएं, और दूसरा ये बताएं कि शेख साहब ये अहमदी मुरब्बियान जो हैं ये किस तरीके से, कहते तो ये दूसरों को हैं, ये आपको भी एक मुरब्बी उस दिन व्हाट्सएप पे कह रहा था यहूदी नस्ल, लेकिन इन ये बकौल मिर्जा साहब के खुद कैसे ये साबित हो रहे हैं कि ये पक्के ठक्के इनके काम भी यहूदियों वाले और सारी हरकतें इन्होंने यहूदियों वाली शुरू कर दी हैं। तो इसी के साथ मैं अपने दोनों प्यारे पैनलिस्ट को खुशामदीद कहता हूँ, मोहतरम के शेख साहब और जनाब मिर्जा मोहम्मद अकरम साहब। बोथ ऑफ यू, अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम जी, वालेकुम अस्सलाम फारूक, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आपने अपने इंट्रो में बड़ी ज़बरदस्त बात कर दी। एक ऐसी हकीकत है जिससे मेरा नहीं ख्याल कि कोई अहमदी वाकिफ़ है कि मिर्ज़ा साहब ने कहा हुआ है कि जब तक मुझे कोई मानता नहीं है तो यहूदी कैसे हो सकता है। अब यहूदियों के लिए भी मसला बन गया और अहमदी जो है वो जान लें कि वो यहूदी हैं। चलिए मैं मिर्ज़ा साहब के अल्फाज दे देता हूँ। आज की जो गुफ्तगू है हमारी, जो बात हम करने जा रहे हैं, वो मिर्ज़ा साहब के मलफूजात जो हैं, मैं उसकी हार्ड कॉपी जिसकी 10 जिल्दें हैं उसमें से चौथी जिल्द से, जिसका सफ़ा नंबर 282 282, और ये जो ऑनलाइन इनके मलफूजात हैं उसकी जिल्द 3 है, वॉल्यूम 3, पेज 446। सो तीसरी जिल्द और 446 सफ़ा ऑनलाइन मलफूजात का, और हार्ड कॉपी का जिल्द 4 सफ़ा 282। मिर्ज़ा साहब के इन मलफूजात को, ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, कि बग़ैर ज़िक्र मसीह मऊद तफसीर कुरान नहीं हो सकती। ये मिर्ज़ा साहब ने एक बात मतलब कही है कि कुरान की तफसीर जिसमें मसीह मऊद का जिक्र ना हो वो सही नहीं हो सकती। मतलब किसी तौर भी, मतलब ये तफसीर चाहे आज के ज़माने में की जाए या आज से पहले, क्योंकि कुरान के अंदर जो मज़कूर है, कुरान में जिसका जिक्र आ गया है, जब आप उसमें से कोई चीज़ बयान नहीं करेंगे तो वो सही कैसे होगा। सो उनका मकसद कि कुरान की जो सबसे पहली तफसीर की गई है उसमें भी मसीह मऊद का जिक्र है, मसीह मऊद के जिस मसीह का वादा किया गया उसका जिक्र। अब अगर हम इसी को, मतलब सिर्फ इसी फिक्रे को, जो टाइटल इन्होंने इसमें दिया हुआ है, और बड़ी मज़े की बात यह है कि हार्ड कॉपी के अंदर टाइटल है बग़ैर ज़िक्र मसीह मऊद तफसीर, सही तफसीर कुरान नहीं हो सकती। अभी आपने जो स्क्रीन पे देखा, लेकिन जब हम इसको ऑनलाइन देखते हैं तो ऑनलाइन इन्होंने इस उन्वान को तब्दील कर दिया। अब ये यहूदी होने लगे हैं, ये चीज़ ज़हन में रखिएगा। ये अपना यहूदीपन साबित करने लगे हैं कि हम असल यहूदी हैं, कि पहले हमने ये किया, अब इसके अंदर उन्होंने तब्दीली करके इसको ये उन्वान टाइटल दे दिया कि सारा कुरान हमारे जिक्र से भरा हुआ है, सारा कुरान हमारे जिक्र से भरा हुआ है। अब जो, अगर मैं इस ऑनलाइन का जिक्र ना करता, मिसाल के तौर पे मैं सिर्फ इसी हार्ड कॉपी पे रहता और मैं कहता हूँ जिल्द 4 सफ़ा इतने हैं, और जो आजकल के नौजवान या आजकल के जो इनके मुरब्बियान बन रहे हैं, जो जामिया के स्टूडेंट्स हैं, जो आजकल पढ़ रहे हैं, उनके पास ऑनलाइन है,
تو انہوں نے سب سے پہلا جو کہ عادتاً مثال کے طور پہ یہی چاہے وہ مبارک مربی ہو یا انصر ہو یا کوئی بھی ہو، ان کا فوری کام ہوتا ہے جمپ کرنا. دیکھیں جی کیا جھوٹ بول رہے ہیں، یہ تو جھوٹا ہے جی، یہ تو وہاں پہ تو سب ہے ہی کوئی چیز نہیں، جلد 4 میں تو کوئی ایسی بات ہی کوئی نہیں، اس صفحے کے اوپر کوئی چیز نہیں، وہ صفحہ کسی اور چیز کے اوپر ہے. یہ چیزیں ہو چکی ہیں، تو اسی لیے آپ کو دونوں دکھا دیے گئے، کر دیے گئے. اب یہودیانہ جو انہوں نے اپنے آپ کو یہودی صفات کا حامل قرار دیا، وہ کیا ہے کہ اسی کے اندر پہلی چیز عنوان کو بدلا گیا. پھر اس کے اندر جو سب سے پہلی لائن جہاں سے یہ شروع ہوتے ہیں کہ بغیر ذکر مسیح موعود صحیح تفسیر قرآن نہیں ہو سکتی. اب آن لائن کے اندر انہوں نے کیا کیا ہے کہ جہاں پہ شروع ہوتا ہے ابو سعید عرب صاحب آمدہ از رنگون نے عرض کی کہ ایک صاحب برما میں کہتے ہیں. اب یہاں آپ اندازہ کر لیں اس چیز سے کہ ایک تو لفظ یہ جو برما، لیکن جب آپ اس کو آن لائن دیکھیں گے تو وہاں پہ اس برما کو برما لفظ سے پہلے میم سے پہلے ہے ڈال دی، برما کر دیا، اسے برما کو برما کر دیا. اس ہارڈ کاپی میں آپ کو برما نظر آ رہا ہے اور آن لائن میں برما کر دیا انہوں نے. یہ چیز ہو گئی کہ اگر مرزا صاحب صرف قرآن کی تفسیر لکھیں اور اپنی دعویٰ کا ذکر اس میں ہرگز نہ کریں تو میں بہت سا روپیہ صرف کر کے اسے تباہ کروا سکتا ہوں. اب یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ مرزا صاحب کے کہنے کے مطابق جس تفسیر میں ان کا ذکر نہیں ہے وہ قرآن کی صحیح تفسیر نہیں. تو کیا مرزا صاحب نے خود کوئی قرآن کی تفسیر کی؟ بالکل نہیں. کیا مرزا صاحب نے قرآن کا ترجمہ کیا؟ بالکل نہیں. اب آئیے میں ان کی یہودیانہ صفت بتاؤں. مرزا صاحب نے ایک جگہ پہ اپنی کتابوں میں لکھا ہے، اب یہ بڑی مزے کی بات ہے کہ میں اس میں وہ ابھی حوالہ نہیں دوں گا، رکھوں گا محفوظ، تاکہ ایک تو یہ جمپ کریں جو ان کا کام ہے، یہ چیزیں آئیں. دوسرا یہ ہے کہ میں دیکھوں کہ یہ کتنی کوشش کرتے ہیں اس میں جا کے دیکھنے کو. مرزا صاحب نے ایک جگہ لکھا ہوا ہے کہ میں نے ارادہ کیا کہ میں تفسیر لکھوں. مرزا صاحب نے ارادہ کیا کہ میں تفسیر لکھوں. اب لیکن مرزا صاحب ناکام رہے اس چیز کے اندر، کیونکہ تفسیر لکھتے دماغ میں جو کچھ بھی لاتے تھے وہاں پہ مسیح موعود کہیں فٹ نہیں ہو رہا تھا. اب ہوا کیا، انہوں نے مطلب احمدی حضرات نے ان کے اس گدی کو، اس کلٹ کو چلانے والوں نے، انہوں نے کہا جی اس کا بہترین طریقہ یہ ہے، مرزا صاحب تو بھولے تھے، سادہ تھے، ان کو پتہ نہیں. یہ زیادہ عقل مند ہے. بڑی مزے کی بات یہ ہے، یہ آپ کو اپنی باتوں میں اکثر بتاتے ہیں اپنی گفتگو کے دوران کہ دیکھیں مرزا صاحب کا مطلب یہ تھا. حتیٰ کہ یہ تو یہاں تک چلے جاتے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ کا یہ مطلب تھا، رسول کریم کا یہ مطلب تھا. جتنی بھی یہ تشریح کرتے ہیں اس کو بیان کرتے ہیں، اس میں مطلب یہ خود بیان کرتے ہیں کہ لکھنے والے کا، کہنے والے کا، چاہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہو، چاہے رسول کریم ہو، چاہے وہ مرزا غلام احمد ہو، کہ وہ کیا تھا. تو انہوں نے کہا کہ جی جتنے بھی مرزا غلام احمد نے قرآن کی آیات کو اپنی کتابوں کے اندر حوالتاً کوٹ کیا ہوا ہے اور اس کے نیچے ان کے ترجمہ لکھا ہوا ہے، اس کو ہم کر دیتے ہیں، اس کی تشریح کو ہم تفسیر میں کا نام دے دیتے ہیں اور اس نام سے ہم تفسیر چھاپ دیتے ہیں مرزا غلام احمد کے نام سے. اور یہ انہوں نے کر کے دکھا دیا. مرزا غلام احمد نے کوئی نہیں لکھی ہوئی تفسیر، یہ ذہن میں رکھیے. مرزا غلام احمد قادیانی نے قرآن کی کوئی تفسیر نہیں لکھی. ویسے شیخ صاحب جو یہ مسیح موعود کا کام یہ خود بتاتے ہیں، کہیں پہ حدیث میں آیا کہ مسیح موعود جو ہے آ کے وہ قرآن کی تفسیر لکھیں گے یا پھر
दज्जाल को कत्ल करेंगे। मसीह मौद का बेसिक काम क्या है? ये एक अलग सब्जेक्ट चला जाएगा, लेकिन सवाल बड़ा जबरदस्त है कि असल क्या मसीह मौद का काम, या पहली चीज तो ये है कि इस लफ्ज को सही कर लें कि जिस मसीह का वादा किया गया, और वादा किया है रसूल अल्लाह ने, और किसका किया है? वो ईसा इब्ने मरियम का किया है। ये बहुत जरूरी है। असल में हमारे मुसलमान हजरात भी इस बात पे नहीं, वो बात को लेके चल पड़ते हैं, और उसके लिए भी इन्होंने दो रास्ते बनाए हुए हैं। ये चीज ज़हन में रखिएगा, इन्होंने भी दो रास्ते बनाए। इन्होंने क्रिएट कर दिए हैं कि ये एक मसीह नहीं है, दो हैं। एक मसीह मूसवी है और एक मसीह मोहम्मदी है। जस्ट इमेजिन। हाँ जी। और एक का हुलिया ये है, एक का हुलिया ये है। ये जो यहूदियानापन है इनके अंदर, मतलब देखें, बाज़ औक़ात सच्ची बात इंसान के कलम या मुंह से निकल जाती है। यही चीज यहाँ पे हुई है। सही। मसीह सिर्फ एक है, ईसा सिर्फ एक हैं, जो हजरत मरियम के बेटे थे। कुरान उनका जिक्र, इन्होंने सिर्फ अवाम को जो है ना वो शेषोपन में डाला है। चाहे कुरान हो चाहे हदीस हो, वहां पे जिस ईसा की बात हो रही है वो ईसा इब्ने मरियम है, ना कि कोई गुलाम अहमद इब्ने चिराग बीबी। मेरा मतलब किसी और जैद बकर का तो मसला ही कोई नहीं है। कुरान क्लियर कट मसीह अगर कहता है तो ईसा इब्ने मरियम को, ईसा अगर कहता है तो इब्ने मरियम को। अच्छा, ये अक्सर ये कहते हैं कि देखें जी, जब रसूल अल्लाह से पूछा गया कि आने वाला मसीह, तो रसूल अल्लाह ने कहा वो नबीउल्लाह होगा। मतलब ये इतनी बड़ी क्लियर कट निशानी रसूल अल्लाह ने बताई, मतलब 2 मिनट के लिए अगर उसको लें जी कि वो मसीह है ही नबीउल्लाह। ये नहीं है कि वो आगे नबीउल्लाह बनेगा, दावा करेगा। वो मशहूर हदीस जिसके बारे में ये दावा करते हैं ना कि 4 बार उसमें आने वाले मसीह को नबीउल्लाह कहा गया है। वो उसमें सारा सियाको सबाक जो है ना वो मसीह इब्ने मरियम के बारे में और नाम मौजूद है उसमें। मैं वही कह रहा हूं कि वो बात जो है उसके अंदर इतनी यकीनी निशानी दी गई है कि वो नबीउल्लाह है, और इन्होंने बात कर दी कि होगा होगा होगा, कि मतलब कोई और आएगा और वो दावा करेगा वो ये होगा वो होगा, जबकि वो लेकिन शेख साहब यहाँ पे शेख साहब आज तक तो ये कहते आए थे कि कुरानी मसीह से मुराद जो है ना वो बनी इसराइल वाला मसीह है, और जो हदीस वाला मसीह है उससे मुराद जो है ना वो मोहम्मदी मसीह है। तो अब ये अब ना कैसे आ गया ये फर्क? ये जो मैंने आपको बताया ना कि सिलसिला ये है कि यही इनका दजल, यही इनका यहूदियानापन, कि इन्होंने एक दो शख्सियतें बना दी, एक की दो कर दी, और उसको कह दिया, नाम दे दिया जी वो मसीह मूसवी है और ये मसीह मोहम्मदी है। मतलब कोई चीज ऐसी है ही नहीं। शख्सियतें तो इन्होंने खैर बहुत सारी बनाई हैं, वो तो ये उस पे अपने बाद में अपना वो बात हो जाएगी। ओके चले। लेकिन मैं एक हमारे दानिशवर हैं अपना पाकिस्तान के, रिजवानुर रहमान रजी दादा के नाम से मारूफ है। वो आमतौर पे हमारे सियासतदानों के बारे में या कुछ जमातों के बारे में तबसरा करते हुए एक इरशाद फरमाते हैं। उनका एक कौल है कि जो जुर्म ये लम्हा मौजूद में कर रहे होते हैं, एन उसी का इल्जाम उस वक्त दूसरों पे लगा रहे होते हैं। तो ये बात इन पे फिट बैठ रही है। इन पे बड़ा कुछ फिट बैठता है अकरम साहब, इन पे बड़ा कुछ फिट बैठता है। आप इनका ये जो हम बात कर रहे हैं इसके बारे में, तो वो बात हो रही थी अबू सईद की, कि वो कहने लगे जी मैं पैसे दे देता हूँ, अगर मिर्जा साहब अपने दामों का जिक्र ना करें तो मैं उस जो तफसीर ये लिखें तो उसके मैं खर्च उठा लेता हूँ। तो उस पे मिर्जा साहब क्या फरमाते हैं? मिर्जा साहब फरमाते हैं, ये मैं हार्ड कॉपी से बता रहा हूँ, अगर कोई हमसे सीखे तो सारा कुरान हमारे जिक्र से भरा हुआ है। अब ये इतना बड़ा दावा है, अब इतना बड़ा दावा है, इसमें कोई शक नहीं है। ये चीज पहली मैं आपसे अर्ज कर दूं कि इसमें कोई शक नहीं है कि कुरान में जितना जिक्र हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत ईसा इब्ने मरियम का जिक्र आया है, किसी नबी का इतना जिक्र नहीं है। वो अंबिया का सबसे ज्यादा जिक्र है।
अब ये शख्स जो गुलाम कादियानी साहब हैं यहां फरमा रहे हैं कि अगर कोई हमसे सीखे तो सारा कुरान हमारे जिक्र से भरा हुआ है। अब ये क्लेम कर रहे हैं कि मैं वो ईसा हूं, मैं वो मसीह हूं, जबकि इनके अपने बयानात के अंदर तजाद है कि वो इसराइली, वो मूसवी मसीह ने नहीं, ये एक और नया आना था जिसने मसीह मोहम्मदी कहलाना था। कुरान जो जिक्र कर रहा है वो किसी भी मसीह मोहम्मदी का कोई तस्वुर ही नहीं है। या तो बताएं, जैसे आपने शुरू में कहा ना कि जी कुरान ईसा इब्ने मरियम के जिक्र से है, कुरान के अंदर किसी मतलब मसीह, चिराग बीबी वगैरह का, मतलब गुलाम अहमद का जिक्र नहीं है, बिल्कुल नहीं है। जी जी, और हदीस में भी यही है, हदीस में भी यही है, जहां पे भी आता है वो ईसा इब्ने मरियम है या मसीह इब्ने मरियम है। अब अहमदी हजरात, मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इस लफ्ज को, इन्होंने जो टाइटल बदला है कि बगैर कि मसीह मऊद के जिक्र के बगैर कुरान की सही तफसीर नहीं हो सकती, हार्ड कॉपी पे, ये जो मेरे पास है कि उस पे, लेकिन ऑनलाइन जो है उसमें वो कि सारा कुरान हमारे जिक्र से बड़ा हुआ है। इससे बड़ा झूठ दुनिया में, इससे बड़ा धोखा दजल कोई हो सकता है? मतलब कहाँ है? उसके लिए क्या किया गया? वो जो पाकिस्तान में अभी सुना है कि कोई इनके खिलाफ हुआ है तर्जुमे के ऊपर, जिसमें इन्होंने मुस्तकबिल की बातों को, आइंदा बातों को मऊद बातें, मतलब किसी तरीके से लफ्ज मऊद जो है ना वो डाल दें जी, क्योंकि मसीह के साथ है तो वो मिर्जा साहब के हिसाब से बनता है। मतलब यहाँ तक ये कोई कोशिश, कोई लम्हा कोई नहीं छोड़ते कि जिसमें कि अपनी बात, अपना, जिसे पंजाबी में कहते हैं ना लुच तलना, कि वो ना करें। जी जी, आगे चलते हैं तो वो कहते हैं इब्तदा ही में सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन। अब इनसे कोई पूछे कि गैरिल मग़ज़ूब कौन सा फिरका है, मतलब सूरह फातिहा की इस वर्सेस का जो तर्जुमा किया जाता है और फिर उसकी जो तशरीह की जाती है कि उसके अंदर मग़ज़ूब मतलब किन को कहा गया है, तो वो कहते हैं तमाम फिरके इस्लाम के इस पर मुत्तफिक हैं कि वो यहूदी थे, कि मतलब मग़ज़ूब और ज़ालीन, तो मग़ज़ूब जो हैं वो यहूदी हैं और ज़ालीन वो नसारा हैं, ईसाई हैं। कहते हैं कि उन पे इत्तफाक है। अब और इधर हदीस शरीफ में है कि मेरी उम्मत यहूदी हो जाएगी। अब यहाँ पे वो कहते हैं कि हदीस को, मतलब हदीस कोर्ट ने की, कोई रेफरेंस नहीं है यहाँ पे। ये अहमदी हजरात जो है ना, थोड़ा सा इस चीज़ पे भी गौर करें कि दूसरों से, मतलब जब आप मांगते हैं हवाले, जिस तरह के आप अल्फाज, जिस तरह के आप फिक्रे, जिस अंदाज में आप मतलब इंतहाई मतलब इखलाक से गिरे हुए अल्फाज के साथ उनसे हवाला जात मांगते हैं, कभी इन मौसूफ अपने हजरत साहब से भी कर लें कि हजूर आप कह देते हैं हदीस, वो कौन सी हदीस होती है? हाँ जी, लेकिन ये रवश किन की है, ये रवश किन की है कि जिनके लेने के पैमाने और थे और देने के पैमाने। थैंक यू अकरम साहब, बहुत शुक्रिया कि ये बात, कि अगला लफ्ज जो मैं कहने लगा हमारे अकरम साहब ने कह दिया कि ये जो रवश है, ये जो रवैया है, ये किन का है? ये है असल यहूदियत सिर्फ, यहूदियत नस्ल, यहूदियानापन, कि ये उनका रवैया था कि ये दूसरों को कहेंगे लेकिन खुद अपने लिए कोई और चीज है। इनका म्यार, इनका कानून, डबल स्टैंडर्ड के ये मालिक है। तो फरमाते हैं मेरी उम्मत यहूदी हो जाएगी। मतलब क्या कि हदीस में ये है कि जिस तरह यहूद जो रवैया अख्तियार करते थे, यहूदी जिस तरह के अंदाज अपनाते थे, यहूदी जो काम करते थे, मेरी उम्मत, ये रसूल अल्लाह की हदीस को बता रहे हैं कि रसूल अल्लाह ने कहा कि मेरी उम्मत, ये मनफी सेंस में कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ये भूल गए मौसूफ गुलाम कादियानी साहब, ये हजरत भूल गए एक बात को कि इन्होंने और इनके मानने वालों ने
یہ بات دینی ہے، کیا مرزا غلام احمد کے یہ الفاظ نہیں ہیں، اب ان کی یہودی نسل کی یہ بات ہے کہ انہوں نے کیا سلوگن آ کے دیا؟ انہوں نے سلوگن آ کے یہ دیا، احمدیت از دا ٹرو اسلام، کہ جو اسلام معاذ اللہ رسول اللہ لے کے آئے تھے وہ اصل نہیں ہے۔ احمدیت از دا ٹرو اسلام، نمبر 1۔ نمبر 2، احمدی از دا ٹرو مسلم۔ اب ان کے بقول کہ کسی شخص کا رسول اللہ کی ذات تک ایمان لایا ہوا دین اسلام، وہ ایمان مکمل نہیں ہے جب تک غلام قادیانی کو نہ مان لیا جائے۔ صحیح۔ اب غلام قادیانی صاحب کو مان لیا تو یہاں پہ یہ جو بات ہے کہ میری امت یہودی ہو جائے گی، تو اعلیٰ حضرت تمام احمدی حضرات جو ہیں مطلب یہودی ہو گئے، ان کی امت ہو گئی۔ اور آگے مرزا صاحب اگلا سوال اٹھاتے ہیں، تو پھر بتلاؤ کہ اگر مسیح نہ ہوگا تو وہ یہودی کیسے بنیں گے؟ مطلب اگر میں ہی نہ آیا ہوں ان کے اندر تو یہ یہودی کیسے بنے؟ تو نہ آتے تو نہ یہودی بنتے۔ مقصد رسول اللہ نے تو ایک مشابہت ایک دیا تھا کہ وہ لوگ جو ایسے کام کریں گے، جو یہودیانہ صفت اپنائیں گے۔ مرزا صاحب موصوف نے تو سارا کچھ ہی بتا دیا کہ عمارت کھڑی کیسے کرنی ہے، بننی کیسے ہے، اس کے اندر مٹیریل کون سا استعمال ہوگا، اس کے سارے جتنے بھی ٹولز ہیں وہ کون سے ہیں۔ جہاں پہ اس کو یعنی اس کا مطلب ہے جہاں پہ اس کو بچانا ہو وہاں پہ کہتے ہیں مرزا صاحب تو بڑے بھولے بھالے تھے، اور جہاں پہ ان کو بڑھانا ہو وہاں پہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ جی ان کا ذہنی ارتقا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بہت زیادہ تھا۔ تو یہ خصلت یہ کیا ہے؟ یہ وہی بات ہے کہ بہت میں نے جو آپ سے بھی تھوڑی دیر پہلے کہی کہ جس کا الزام یہ دوسروں پہ لگا رہے ہوتے ہیں وہی جرم یہ لمحہ موجود میں کر رہے ہوتے ہیں۔ اب آپ سنجیدگی سے سیریسلی لیں اس چیز کو، کیونکہ دیکھیں میرے احمدی دوستو، آپ لوگ صرف اور صرف ثواب کی خاطر عقیدت کی اینک لگا کے آپ ان چیزوں کو پڑھتے کرتے ہیں، جبکہ قرآن آپ کو تلقین کرتا ہے کہ غور و فکر کیا کرو، اندھو بہروں کی طرح میری آیات پہ بھی نہ گر کرو، کہ میری آیات پر بھی اندھو بہروں کی طرح نہ گر پڑا کرو، غور و فکر کیا کرو، تتفکر کرو، سوچا کرو۔ مطلب جہاں پہ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو اس طرف توجہ دلا رہی ہے کہ میری آیات پہ بھی تم نے غور کرنا ہے، سوچنا ہے، کسی عام بات پہ تو مطلب ہر حال میں آپ نے کرنا ہے، لیکن جہاں میری آیات وہاں پہ بھی۔ اور آپ کہتے ہیں کہ جی ہم اگر تھوڑا سا بھی غور کر لیں، سوچ لیں تو پتہ نہیں کس گناہ کے مرتکب ہو جائیں گے۔ یقین کریں آپ گناہ کے مرتکب نہیں ہوتے۔ سوچنے پہ تو شیخ صاحب پابندی نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ جو ذکر کی آپ نے بات کی تو قرآن کو ہی پڑھ لیں تو قرآن کہتا ہے وَرَفَعْنَا، اللہ کا ذکر ہے کہ ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا، اور اس پہ سب کا اتفاق ہے کہ یہاں پہ ذکر سے مراد جن کی بات ہو رہی ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تو اب جب ان کا ذکر ہے تو پھر اس کا یہ کیسے کہہ رہا ہے جب یہ بات قطعی طور پہ موجود ہے، سب کو لکھی ہوئی ہر ترجمے میں نظر آ رہی ہے، تو مرزا صاحب پھر کس بنیاد پہ یہ اپنا یہ اس کو کہتے ہیں کہ بڑھ ہانکنا کہ یہ بڑھ جو ہے نا وہ ہانک رہے ہیں کہ میرے ذکر کے بغیر جو ہے نا وہ اپنا قرآن خالی ہے یا میرے ذکر سے بھرا ہوا ہے۔ وہ دیکھیں مرزا صاحب کی بہت سی بقول احمدیوں کے خوبیوں میں سے یہ بھی خوبی ہے کہ ان کی نسلیں بے شمار ہیں، کہ وہ مطلب جہاں تک مطلب انہوں نے کسی نبی کا کوئی نام نہیں چھوڑا ہوا کہ وہ جو نہ ہوں۔ پھر انہوں نے یہ کیا ہے کہ دوسرے مذاہب کے جو مطلب ان کے لیے جو قابل احترام ان کے رہنما تھے، پیشوا تھے، وہ
उनको भी उन्होंने कहा जी मैं जय बहादुर सिंह भी हूँ, मैं कृष्णा भी हूँ, मैं फलां भी हूँ, मैं फलां। उनका मकसद कि दुनिया में कोई मेरे मुकाबले पे इंसान नहीं है और मेरे अंदर कोई ऐसा शख्स नहीं रह गया काबिल जिक्र जिसकी खसूसियात मेरी ज़ात में अल्लाह ने ना भर दी हैं। वो अपने आप को यहाँ पे वो एक अपना इल्हाम जिरी उल्लाह फी हुलुल अंबिया के नबियों का पहलवान, मतलब तमाम सारा कुछ अपने अंदर ले, और फिर ये कहना कि मैं तो जी मोहम्मद का गुलाम हूं, मैं तो उसके पाँव की खाक में हूं। दूसरी तरफ पहले से बढ़कर है मोहम्मद अपनी शान में कि गुलाम अहमद को देखो कि वो पहले वो मोहम्मद के तौर पे उसकी बसेत सानिया और वो जितनी सुम्मा माज़अल्लाह। अब ये जो चीजें हैं, मतलब ये पढ़ने से, गौर करने से, तदब्बर करने से, फिक्र करने से आपको समझ में आएंगी। अगर अकीदत का सिर्फ ऐनक रखेंगे और सुभान अल्लाह माशाअल्लाह करते चले जाएंगे तो बात नहीं बनती। अब ये जो सारा मौसूफ ने, कादियानी साहब ने ये जो कर दिया कि कुरान तो सारा मेरे जिक्र से भरा पड़ा है, गौर करें अहमदी दोस्तों। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चीज पे आप गौर करें। नंबर एक, अब मैं अपनी बात को इख्तिताम पे ले जाते हुए ये अर्ज कर दूं कि यहूदियाना के आप जो मानने वाले हैं, आप कैसे यहूदी हैं कि आप इस मलफूजात हार्ड कापी ये जो है मेरे पास, इसकी जिल्द 4 का सफ़ा नंबर 282 खोल लीजिएगा और ऑनलाइन के ऊपर, ये काफ़ी मेहनत तलब काम है, मुझे पता है आप लोग नहीं कर सकेंगे, लेकिन कीजिएगा। सिर्फ एक चीज़ कि अपनी शक्ल आईने में देखने के लिए, ये मैं अहमदियों से मुखातिब हूँ, सिर्फ अपना आप देखने के लिए कि आप क्या हैं क्या। ऑनलाइन जो पेजेस हैं वो सफ़ा 446 और 447, ठीक है। ये जिल्द मतलब कौन सी है जी? ऑनलाइन। अच्छा, नहीं ये जिल्द कौन सी है? 3। अच्छा, जिल्द नंबर 3। ये ऑनलाइन जिल्द 3 सफ़ा 446 और 47 और वॉल्यूम 3 ओवर पेज 446, इसको सामने रखिएगा। और ये हार्ड कापी वाला 282 जिल्द वॉल्यूम 4 जिल्द 4 को, तो इसको जहां पे 18 दिसंबर 1902 बरोज पंजशब्बा है, उससे बवक्त जोहर हजरत अकदस ने अपने इल्हामात, जो हार्ड कापी है उसके आगे है, अपने इल्हामात की तकरार फरमाते रहे जो कि सिलसिला अहमदी की। लेकिन आप ऑनलाइन में देखेंगे तो इसके अंदर जो अजाफा किया गया है, ने तशरीफ लाकर थोड़ी देर मजलिस, ये अल्फाज इन्होंने इंसर्ट किए हैं ऑनलाइन में। ये क्या है? ये यहूदियाना सिफ्त है, बिल्कुल, कि जो चीज नहीं थी वो डाल दी, जो थी वो निकाल दी। ये आपके सामने ये आ रहा है, इसको देख लीजिए, आप खोल के अपने देखिएगा। ठीक हो गया। फिर नीचे जो मैंने आपको बताया था कि तफसीर कुरान नहीं हो सकती, टाइटल के नीचे जो हार्ड कॉपी का है कि एक साहब बर्मा में, जो वो अबू सईद कह रहे हैं कि साहब बर्मा में, उसको बर्मा को ब्रह्मा बना दिया, ब्रह्मा बना दिया, मीम से पहले हे लगा दी। अब एक अक्सर होता है कि जी मतलब देखें की गलती हो गई, मिसाल के तौर पे आपने पे लिखना था तो बे लिखा गया, आपने नून लिखना था तो नून गुन्ना बन गया। वो जी ये साफ आप देख सकते हैं ऑनलाइन पे, ब्राह्मा। तो जी वो जो होते हैं ये ब्राह्मा, मतलब बिल्कुल वहां पे, मतलब रंगून वगैरह में हिंदू हैं, सिख हैं, तो उनके अंदर ये ब्राह्मण लोग और ब्राह्मा जो बकायदा है ये चीजें हैं। फिर नीचे इसके अगर आ जाएं जहां पे ये
ختم ہو رہا ہے، یہودی کیسے بنیں گے، جہاں پہ اینڈ ہوتا ہے یہ، اس سے اوپر والی لائن میں میری امت یہودی ہو جائے گی، یہ ہو جائے گی اگر آپ دیکھیں تو اس میں آن لائن کے اندر ہو جاوے گی۔ اب یہ تصحیح کر رہے ہیں، وہ چیزیں کر رہے ہیں۔ جب بھی دیکھیں یہ ادبی دیانت کا تقاضا ہوتا ہے کہ جب آپ کوئی ایسا کام کرتے ہیں تو آپ باقاعدہ اس کے اوپر نشان لگا کے نوٹ دیتے ہیں کہ اصل یہ ہے، اور ہمارے خیال میں یا یہ ایسے ہے، یہ 7 کاتب سے رہ گیا، یہ ہو گیا، وہ باقاعدہ بتاتے، اصل کو نہیں چھیڑتے۔ اس کے نیچے اپنے دیا جاتا ہے کہ یہ لفظ اضافی ایسے، ہمارے خیال میں یہ لفظ اضافی ہے، ہمارے خیال میں اس کے اندر سے ایک فلاں لفظ جو ہے، حرف جو ہے وہ مسنگ ہے، مطلب وہ چیز ایک علیحدہ نوٹ کے اندر دی جاتی ہے۔ لیکن جب اس کے بغیر کیا جائے تو یہ یہودیانہ صفت ہوتی ہے، یہ یہودیانہ طریق ہے جو وہ کام کرتے تھے۔ اور بالکل آپ لوگ احمدی حضرات، میں معذرت کے ساتھ میں نہیں آپ کو یہودی کہہ رہا، آپ کے مرزا صاحب اور یہ حرکتیں جو ہیں، یہ تو ابھی ایک صفحہ میں نے آپ کو دکھایا، یہ سارا سلسلہ۔ اس چیز کو دیکھیے گا، یہ ایک ہی صفحہ کافی ہے ان تمام چیزوں کے لیے۔ اب میری آپ سے گزارش یہ ہے، اس سے پہلے میں اپنی بات ختم کروں، آپ ان کو دیکھیں، آپ ان کا موازنہ کریں، آپ کے ذہن میں جو بھی سوال ہے، آپ کے خیال میں فلاں چیز کو غلط سمجھ رہا ہوں، یہ ایسے نہیں ایسے، اینی باڈی، ہر احمدی موسٹ ویلکم، اسی علمی گفتگو کے لیے تشریف لائیے، مجھ سے بات کیجئے۔ لیکن خدا را یہ انصر رضا، مبارک اور دوسرے تیسرے یہ جو بدتمیز قسم کے لوگ ہیں، بد اخلاق قسم کے لوگ ہیں، جو صرف گالی گلوچ، بحث مباحثہ کے لیے، اس کے لیے نہیں، یہ جو پبلک پلیس ہے اس کے اوپر آپ یہ بات کرنے کے لیے مجھے میری غلطی بتائیے، میں بالکل اسی طرح پبلکلی اس کی معذرت چاہوں گا۔ آپ مجھے یہ کہیں کہ آپ یہ صحیح نہیں سمجھے، میں آپ کی بات کے ساتھ اتفاق کر گیا تو اسے قبول کرتے ہوئے آپ کا شکریہ ادا کروں گا۔ یہ طریق اگر آپ کے اندر یہ آئے، بڑی خوشی سے ہر احمدی کو دعوت ہے کہ وہ آئے، آ کے کر۔ لیکن اگر بحث مباحثے کرنے کہ جی وہ فلاں کیا، میں اس کے لیے نہیں ہوں، ٹو بی آنیسٹ آئی ایم ناٹ دا رائٹ پرسن فار دیٹ۔ تو یہ دوسرے نمبر پہ معیار ایک رکھیں، اگر جس چیز کا تقاضا وہ ہم سے کرتے ہیں اور جس انداز میں کرتے ہیں، کیا ان کے اندر اتنی اخلاقی جرت ہے کہ وہ اسی حوالے کا، جس حوالے کا مطالبہ ہم ان سے کرتے ہیں، کیا وہ اپنے کسی مربی سے یا جن کے آپ نے نام لیے، کیا وہ اسی طرح اس حوالے کا مطالبہ ان سے کر سکتے ہیں؟ یہ جو اکرم صاحب نے بات کی ہے نا، میں اس کو مزید بیان کر دوں۔ ان کا کہنے کا ہے کہ جو چیز آپ مجھ سے تقاضا کریں گے یا کسی بھی ہم میں سے کریں گے، تو وہی آپ کے اندر ہمت جرت اور اخلاقی طور پہ آپ کے اندر یہ چیز ہونی چاہیے کہ آپ جا کے مسرور صاحب سے پوچھ سکیں، آپ جا کے مجیب راشد صاحب سے پوچھ سکیں، آپ جا کے مفتی مبشر صاحب سے پوچھ سکیں۔ میں مبشر کالوں صاحب کی بات کر رہا ہوں، وہ کہیں دوسرے مفتی مبشر صاحب کے پاس نہ چلے جائیں۔ تو مطلب ان لوگوں سے جو آپ کے راہ ہدا پہ بڑے عالم اسکالرز بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ جو چیزیں ہیں، مطلب آپ ان چیزوں کو مد نظر رکھا کریں، کیونکہ جب علم کی بارگاہ کے اندر آئیں، دیکھیے میں آپ سے عرض کروں، جب ہم کسی لائبریری میں داخل ہوتے ہیں جہاں پہ یہ علم کا خزانہ ہوتا ہے، تو انسان کو سر اٹھا کے نہیں وہاں چلنا چاہیے، سر جھکا کے چلنا چاہیے۔ علم کی بارگاہ میں داخل ہوتے ہوئے بڑے ادب احترام کے ساتھ جاتے ہیں۔ لیکن احمدی حضرات جب بھی علمی گفتگو کرتے ہیں، یقین کریں بالکل ڈوموں مراسیوں کی طرح جھکتے ہیں۔ یہ حتیٰ کہ مرزا صاحب کے یہ جو روحانی خزائن ہیں ماشاءاللہ، وہ ان چیزوں سے، مغلظات سے، جگتوں سے بھرے پڑے ہوئے ہیں۔ یہ گریز، یہ علم جو درخت پھلدار ہوتا ہے وہ جھکا ہوا ہوتا ہے، وہ خود کہتا ہے کہ میں اپنے آپ کو نیچے گراتا ہے کہ مجھ سے لے لو، مجھ سے۔ وہ بغیر پھل کے درخت کے اتنا لمبا بغیر اوپر چلا جائے گا، کیونکہ اس کے ساتھ ہی کوئی چیز نہیں ہے۔
دیکھیں شیخ صاحب، بات یہاں پہ یہ آ گئی، آپ بڑی زبردست، میرے ذہن میں ایک بات آئی ہے کہ کیوں نہ ان کو ایک بات کہہ دی جائے کہ دیکھیں ہمارے پاس احادیث کا مجموعہ ہے جن کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارے نبی اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین ہیں، اور ان کے پاس مرزا صاحب کی کتب ہیں جو کہ خود ان کے ہاتھ سے لکھی ہوئی ہیں اور ان کے زمانے میں ان کی موجودگی میں شائع ہوئی ہیں۔ کیا یہ اس چیلنج پہ آتے ہیں، یہ ہمیں جہاں سے کہیں گے ہم وہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو ہے نا وہ پڑھ کے سنا دیں گے، جتنے صفحے کہیں گے پڑھ کے سنا دیں گے؟ تو کیا جو صفحہ ہم کہیں گے کیا ان کا کوئی مربی پڑھنے کو تیار ہوگا مرزا صاحب کی تحریر؟ اب ہمارے اس جو چینل ہیں، ہمارا جو یہ سارا سلسلہ ہے، اس کی یہ ہے کہ ہم اپنے دوستوں سے بھی مطلب ان کی بات سے بھی اختلاف اور اتفاق رکھتے ہیں۔ اب جیسے اکرم صاحب نے کہا کہ جی احادیث کے بارے میں کہ رسول اللہ کے فرمان، اب یہ ذہن میں رکھیے گا کیونکہ وہ بات ایک کر گئے ہیں، اس لیے میں اکرم صاحب کی بھی توجہ اس طرف دلانا چاہ رہا ہوں۔ یہ ملفوظات جو ہیں یہ مرزا صاحب کی تحریر نہیں ہے، پہلی چیز تو یہ ہے، لیکن چونکہ انہوں نے یہ ذمہ داری لے لی ہے اس احمدیہ کلٹ نے یا جماعت نے کہ اس کو روحانی خزائن کے اندر مطلب شمار کیا ہے، شامل کیا ہے اس کے اندر، نمبر ایک۔ انہوں نے یہ کہا اکرم صاحب نے کہ مرزا صاحب کے اپنے قلم سے لکھا ہوا۔ نہیں، میں روحانی خزائن کی بات کر رہا ہوں کہ روحانی خزائن کی بات ساری روحانی خزائن کے اندر یہ سارا کچھ انہوں نے دیا ہوا ہے، ملفوظات بھی اور مرزا صاحب کی کتابیں بھی، یہ صحیح یہ سارا کچھ ہوئی۔ اب مرزا صاحب کی جو کتابیں ہیں ان کی اپنی حیثیت ہے، رسول اللہ کی جو باتیں ہیں جو ان کی طرف منسوب کردہ چیزیں ہیں اس کے اندر کوئی غلط بھی ہو سکتی ہے، ضعیف بھی ہو سکتی ہیں، ان کے درجے ہیں، سارا کچھ وہ چیزیں اپنی جگہ پہ، اس پہ ہم اختلاف کر سکتے ہیں کہ یہ صحیح نہیں ہے، جس کو کہ مطلب آپ لوگ بھی حالانکہ مطلب وہ تو ہم ان کی اسنادی حیثیت دیکھ لیں گے، وہ چیز آ گئی، ٹھیک ہو گیا۔ لیکن مرزا صاحب کے قلم سے جو نکلی ہوئی ہے اس میں آپ سرے منہ نہ ادھر ہو سکتے ہیں نہ ادھر ہو سکتے ہیں۔ یہ میں آپ سے عرض کر دوں، یہ چیز بڑی صاف واضح ہے کہ مرزا صاحب کے اپنے قلم سے نکلی ہوئی بات، اس سے آپ کسی صورت بھی انحراف نہیں کر سکتے، آپ کسی صورت بھی اس کو نہیں بدل سکتے، جو کہ پھر کے ساتھ کرتے ہیں کہ آپ آواز آپ کی کٹ گئی شیخ صاحب، آپ کی آواز جو ہے نا وہ اپنا بریک ہوگی، اس بات کو جو ہے نا ریپیٹ کر دیں۔ I'm sorry، اب آ رہی، ابھی ٹھیک ہے؟ ہیلو، ہاں جی، اب کچھ بہتر ہوئی ہے۔ اوکے، میں یہ بات کر رہا تھا کہ حالانکہ یہ جو چیز ہے کہ آپ کی یہودیانہ صفت جو ہے جس کے آپ حامل ہیں، کہ آپ نے اگر سیرت المہدی اٹھا کے دیکھ لی جائے تو اس کے اندر جو مصنف ہے سیرت المہدی کے مرزا بشیر احمد صاحب ایم، مرزا صاحب کے دوسرے بیٹے بشیر الدین محمود سے سیکنڈ نمبر پہ، انہوں نے اپنے نوٹس، اپنے الفاظ اس میں ڈال دیے ہیں اور وہ یہ بتایا کہ یہاں ان کی مراد مطلب یہ وہ بھائی، اگر آپ ایک روایت بیان کر رہے ہو، آپ ایک چیز کر رہے ہو، وہ ان کا ہے۔ اور یہی کیونکہ یہ سلسلہ اگر آپ ان کی تاریخ پیدائش کے حوالے سے جائیں گے، دیکھیں گے وہاں پہ، تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ ان کی پیدائش کے سلسلے میں جو کلا بازیاں انہوں نے کھائی ہوئی ہیں، کہ بیٹا جو ہے وہ باپ کو کہہ رہا ہے کہ تجھے کیا پتا کہ تو کب پیدا ہوا، مجھے کیا پتا تو کب پیدا ہوا، مجھے پتا ہے کہ تو کب پیدا ہوا۔ مطلب اندازہ کریں یہ چیز کہ بیٹا جو باپ یہ کہہ رہا ہے کہ میں 1839 یا 40 میں پیدا ہوا اور 1856 یا 57 میں، جب ابھی ریش و برودت کا آغاز نہیں ہوا تھا، اور یہ 1835 میں ان کو اپنا پیدا کر رہے ہیں، اور اس کا مطلب ہے کہ 1821 سال کی عمر میں بھی ان کو داڑھی اور مونچھ نہیں آئی تھی اس کا، یعنی درائت کے اصولوں پہ بھی اس کو نہیں پرکھتے۔ جی
اور افسوس کی بات یہ ہے شیخ صاحب، افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ بات جو ہے عام ایم ڈی اس پہ غور کیوں نہیں کرتا کہ اگر ان کے خلفاء یا ان کے بیٹے یا مرزا صاحب کے بیٹے جو ہیں ان کو بیوقوف بنا رہے ہیں یا ان کے سامنے کوئی غلط بیان نہیں کر رہے ہیں، تو وہ کیوں کاؤنٹر کویسچن نہیں کرتے ان سے؟ مثلا اب یہ جو تاریخ پیدائش والی آپ نے بات کی، تو جب مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ جب 1857 میں جس وقت یہ غدر ہوا یا جنگ آزادی جس کو کہا جاتا ہے، اس وقت ابھی ریش و برودت کا آغاز نہیں ہوا تھا. تو اگر 1835 کی جو ہے نا وہ تاریخ پیدائش مانی جائے تو اس حساب سے اس پہ لمبی بحث پہ نہیں اکرم صاحب جائیں. اس پہ مرزا صاحب نے جب اس میں صاف کہا ہے کہ اس وقت کہ جس وقت 1857 کی یہ جنگ ہے اس وقت 16-17 سال کی ان کی عمر تھی. وہ سمپل از دیٹ ون، اس میں کوئی ہے ہی نہیں، مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، اس پہ بحث کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے. اور اس کے علاوہ مرزا صاحب نے شیخ صاحب ضمن ایک بات آ گئی، وہ مرزا صاحب کہتے ہیں کہ جو بات قسم کھا کے بیان کی جائے اس کی تعویل نہیں کی جا سکتی. اب ٹھیک ہے، یہ پھر بڑا لمبا جائے گا، میں ٹائم ہمارے پاس نہیں، بلکہ میرا خیال ہے آلریڈی ہم لوگ 1 منٹ اور کچھ سیکنڈ اوپر ہو چکے ہوئے ہیں. تو انشاءاللہ چلیں، وہ مطلب قسم والی بات پہ بھی بعد میں بات کر لیں گے. تو آپ کے اگر کوئی اس کے بارے میں سوال کوئی چیز ہے، میں احمدی حضرات کو خاص طور پہ مطلب شیخ صاحب. جی سر. شیخ صاحب ہمارے ایک گھنٹے کی لمٹ تھی، اس میں ہمارے پاس ٹائم ہے، اگر ڈسکشن آپ لوگ کنٹینیو رکھنا چاہیں اس کو کر سکتے ہیں. انفیکٹ میرے 3 سوالات بھی ہیں. میرا خیال ہے آپ کی بات جی ہوگی، اگر آپ کے پاس ہیں تو آپ کر لیں، ورنہ بات مکمل ہے. آپ جو آخری بات کرنے لگے ہیں اگر اس کو ختم کرنے کی طرف لے جا رہے ہیں تو چھوٹے چھوٹے سوالات ہیں میرے لے لیں. بیچ میں اچھا میرا ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا، اور اگر شاید یہ بات ہو گئی ہو پہلے، لیکن اگر نہیں ہوئی تو پھر اس کا جواب آپ دیجئے گا کہ اکرم صاحب بات کر رہے تھے کہ مسیح موعود کا کام کیا تھا. تو اس میں ایک چیز سوچ رہا تھا اپنے دماغ میں کہ دیکھیں یہودی ہوں، عیسائی ہوں یا مسلمان ہوں، ان تینوں مذاہب کا جو عقیدہ ہے کسی آنے والے کے بارے میں، وہ اس کو کوئی بھی نام دیں، ہم کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام آئیں گے. وہ یہ ہے کہ وہ ہر کوئی یہ کہتا ہے کہ یہودی کہتے ہیں کہ وہ آئیں گے تو جی وہ یہودی بنائیں گے لوگوں کو. اب عیسائی کہتے ہیں وہ آئیں گے تو جی وہ ساری دنیا کو عیسائی بنا دیں گے. اور آف کورس مسلمان ہم کہتے ہیں وہ آئیں گے تو وہ مسلمان بنا دیں گے. اب پہلا تو اس میں یہ سوال کہ مرزا صاحب یہ کیا فرما رہے ہیں کہ جناب وہ یہودی ہو جائیں گے مسیح نہیں آئے گا تو. اچھا، دوسری اس میں یہ چیز کہ اب یہ احمدی اپنے آپ کو مسلمان ہی کہتے ہیں، بلکہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، باقی ہم سب کو، میرے آپ جیسوں کو تو فارغ سمجھتے ہیں. تو پھر یہ بتائیے کہ اس تناظر میں بھی اگر ہم دیکھیں تو مسیح موعود کا کام تھا آ کر لوگوں کو مسلمان بنانا، اللہ کے دین میں لوگوں کو لے کے آنا. لیکن شیخ صاحب یہ کیسا عجیب و غریب مسیح ہے کہ اس کے ماننے والے اور وہ مسیح خود بھی ساری زندگی لوگوں پہ لان تان کرتا رہا، گن گن کے لانتے لکھتا رہا، اسلام کے اندر موجود لوگوں کو زبردستی پکڑ پکڑ کے باہر پھینکتا رہا. ہاں جی وہ یہ نہیں مان رہا، یہ غیر مسلم، وہ فلانا، یہ یہودی ہے، وہ فلان ہے، وہ فلان ہے. یہ کیا سلسلہ ہے؟ فاروق صاحب بہت شکریہ. بات یہ ہے کہ میری انڈرسٹینڈنگ میں پہلی چیز یہ ذہن میں رکھیے گا کہ میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ میں اشخاص کو، لوگوں کو فالو نہیں کرتا. میں اپنی عقل فہم سے کام لیتا ہوں، کیونکہ میں اپنا ذمہ دار ہوں. میں لاکھ کوشش کر لوں اپنے ابا کے نقش قدم چلنے پہ، ان کی تعلیم پہ چلنے کے، فلاں کسی بابا جی کے چلنے کے، تو اور میں اللہ سے یہ توقع رکھوں کہ بھئی میں ان کے پیچھے چل رہا ہوں، ان کی تقلید کر رہا ہوں تو میرے ساتھ بھی اچھا سلوک ہو. ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہر شخص جس طرح اپنا لقمہ اپنے منہ میں ڈالتا ہے اور اس کے پیٹ میں جاتا ہے، اسی طرح آپ کے جو بلیفز ہیں وہ آپ کے ساتھ جائیں گے. اس کا فیصلہ اللہ نے کرنا. لیکن مصیبت ہے کہ یہ ہم لوگ یہاں پہ اس چیز کو خود لے کے بیٹھ گئے ہیں کہ نو، وی آر دا اتھارٹی، وی آر دا ون ہو از گوئنگ ٹو ٹیل یو کہ تم کون ہو کون نہیں ہو. اس پہ احمدی بڑے خوش ہوں گے کہ دیکھیں جی تو پھر ہمیں بھی جو غیر مسلم دے دیا، یہ کیسے ہے؟ بالکل ٹھیک ہے، آپ لیں اس بات کو، کریں، کوئی نہیں، کسی کو اختیار نہیں.
लेकिन जिस तरह से वो चीज़ की गई है वो आपके अकायद की बात नहीं की गई, वो आपके और चीज़ की गई है। उस पर भी बात कर लें मुझसे, मैं उस पर भी कर सकूँगा। लेकिन मैं आता हूँ वापस फारूक साहब के सवाल पे। फारूक साहब, गुजारिश ये है कि पहली चीज़ कि ये चीज़ अहादीस में जो रसूल अल्लाह के साथ मंसूब की जाती हैं उसके अंदर जिक्र है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो है कुरान के बकौल वो क़यामत की निशानियों में से हैं, और वो कुर्ब क़यामत मतलब आखिर में आएंगे। तो उसके बाकायदा तौर के ऊपर अहादीस के अंदर तफसीलन दिया गया है कि वो क्या करेंगे, किन चीज़ों के अंदर जाएंगे, क्या होगा क्या नहीं है। जो दीगर मज़ाहब ने, जुडाइज़म ने या क्रिश्चियनिटी ने, उनको जो ये बिलीव रखते हैं कि वो आएंगे और यहूदियों के मुताबिक अभी आए नहीं, वो कहते हैं जो ईसाइयों ने जिन्होंने मान लिया ये वो नहीं है, वो एक उनका अपना चल रहा है। मिर्ज़ा साहब की खूबी ये है कि इन्होंने जिस किसी का नहीं भी जिक्र, मिसाल के तौर पे गौतम बुद्ध का जिक्र था कि बुद्ध मत के मजहब की बात थी, फलां थी, जिसका कुरान जिक्र भी नहीं करता, ये इन्होंने कहा जी सारी दुनिया का मलगूबा इकट्ठा करके वो सिर्फ एक बंदा था, वो मैं आया, तो मैं आप सबको एक जगह पे इकट्ठा करने आया। मिर्ज़ा साहब गौर तो कर लीजिए खुदारा कि जब आप ये बयान देते हैं कि जो मुझे नहीं मानता उसका ईमान मुकम्मल नहीं, जो मुझे नहीं मानता वो जहन्नमी है, वो बंदा है खुदा। आप तो इन दुनिया को, इंसानों को, मुख्तलिफ मज़ाहब के लोगों को, आप अपने ही जो मुसलमान पहले से ईमान रखते हैं वो सिर्फ आप अपने इनकार की वजह से उन्हें इस्लाम से भी बाहर कर गए। तो ये एक ऐसी चीज है कि ये वो मसीह नहीं है जो अमन कायम करेंगे। अब यहाँ पे फिर वो आ जाएगा मसला के बाज़ अहादीस के अंदर ये है कि वो मेहदी आएगा, वो कत्ल गारत करेगा, ये करेगा, जिसको मिर्ज़ा साहब खूनी मेहदी के नाम से याद करते हैं। अब यहाँ पे आके वो डिवाइड कर देते हैं, दो शख्सियतें ले जाते हैं, लेकिन सेम टाइम जब अपने लिए लेके आते हैं तो वो कहते हैं मेहदी और ईसा एक ही हैं। हालांकि वो हदीस जो है बड़ी मजे की बात है कि वो अगर कभी ये भी चलें, मैं अहमदी मुरब्बियों के सामने रख देता हूँ कि कोई मुरब्बी हिम्मत जुरत कर ले किसी दिन कि ये जो कि महदी और ईसा एक ही हैं, महदी ही ईसा है और ईसा ही महदी है, जो भी इस पूरी हदीस को किसी दिन कोट कर दें और बता दें कि ये क्या रही है। सो फारूक साहब, सिलसिला ये है कि मिर्ज़ा साहब को कतई तौर पे नहीं पता था, अहादीस के अंदर वो सारी बातें होंगी कि उसका काम क्या था, उसने कसरे सलीब करना था, उसने दुनिया को अमन और आश्ती की तरफ लेके आना था, लेकिन मिर्ज़ा साहब किस तरफ ले गए मिर्ज़ा साहब को कोई अंदाज़ा नहीं। और ये जो अभी हमने आज बात की है कि अपने कि मेरे मतलब जब मैं आया होता तो आप यहूदी कैसे होते, मतलब अपनों को वो यहां तक करार दे गए। अगर हम इन चलेंगे या इन इस पे बहुत एवेन्यूज, जिस तरह कि इससे पहले अकरम साहब ने बात की, बहुत सारी बातें खुल गई और वो फैलती जाती हैं, लेकिन अगर हम सिर्फ असल चीज पे मतलब स्टिक करें, उस इशू को जो लेके चल रहे हैं या टॉपिक जिस पे बात कर रहे हैं, तो वो ज्यादा मतलब जरा अच्छी बात रह जाती है, बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि थोड़ी थोड़ी बात करने पे अब होगा सिलसिला ये कि ये अहमदी जो आपकी साइड की बातें उनको पकड़ लेंगे, असल बात पे नहीं आएंगे। ये इस पे कि मिर्जा गुलाम अहमद ने ये जो बात की है कि कुरान में सारा जिक्र मेरा है, मेरे जिक्र के बगैर सही तफसीर, उस पे आएंगे ही नहीं। यकीन करें, आप देख लीजिएगा, ये लोग प्रोग्राम करेंगे, सवाल करेंगे, बातें करेंगे, तो वो ये साइड पे जो निकलेंगे, देखें जी ये फलां वो बात इन्होंने की, वो फलां मसीह मूसवी की, मसीह महमदी की, ये इधर उधर की बातों को ले चलेंगे, ये डिस्कस करेंगे जी। और दूसरी कौन सा आपका सवाल? जी अच्छा, दूसरा ये कि ज़िमनन जिक्र हुआ था शेख साहब इनके रवैये का, और वो मैं समझता हूँ कि इसी गुफ्तगू के साथ चूंकि हम इसी पे बात कर रहे हैं कि ये जो यहूदियाना तर्ज अमल है तो वो इससे मुताल्लिक बनता है।
ان کے ایک مفتی صاحب کا آپ نے ذکر کیا، شیخ صاحب وہ فرمایا کرتے تھے کہ قبر میں جناب سوال کیا ہوں گے، چندہ دینا ہے، یہ دینا ہے، وہ دینا ہے. ان کے میں اسی رویے پہ سوچ رہا تھا کہ یہ ہمیں تو بہت آ جاتے ہیں کمنٹس میں، یہ آ جائیں گے بتانے کہ دیکھیں جی شیخ صاحب نے یہ کہہ دیا، دیکھیں جی فاروق صاحب نے وہ کہہ دیا، اکرم صاحب نے یہ کہہ دیا، تو اس کو پکڑیں، ان میں اتنی فلاں جرت نہیں ہے، شیخ صاحب اخلاقی جرت ہے تو پاکستان چلے جائیں، فلان فلان فلان، 100 طرح کی باتیں. لیکن شیخ صاحب کیا تاریخ میں کہیں پہ ملتا ہے آپ کو یہ سوال کہ کسی ایک نے ان میں سے کھڑے ہو کے پوچھا ہو کہ جی یہ مفتی صاحب آپ جو فرما رہے ہیں یہ بتا دیں حضور یہ کہاں ہے، کس حدیث میں ہے، یا مرزا صاحب نہیں چلیں بتا دیں کہاں فرمایا ہے، یا یہ آپ کی اپنی اختراع ہے؟ تھینک یو سو مچ فاروق. اس کا مختصراً اور 2 لفظوں میں جواب یہ ہے کہ مفتی مبشر کاہلوں سے یا کسی بھی جماعت کے مطلب مربی سے، عالم سے، جس کو کہ جماعت والے مربی عالم کہتے ہیں، اسکالر کہتے ہیں، ان سے سوال کرنا تو آپ بھول جائیں. اس قسم کا، جس قسم کے سوال کی آپ بات کر رہے ہیں، یہ بیچارے آپس میں بیٹھ کے پرائیویٹلی اگر کسی محفل میں بیٹھے ہوں، کسی گیدرنگ میں، شادی میں، ویسے اکٹھے ہوئے، تو وہاں پہ بھی یہ اوپنلی ایک دوسرے سے سوال نہیں کر سکتے. انہیں ڈر ہوتا ہے کہ جا کے بتا نہ دے، مطلب اتنا ڈر اور خوف. یہ کلٹ کی نشانی ہے، یہ کلٹ ہے. وہاں پہ بھی نہیں کرتے، کہیں ہمارے گرد سرخ دائرہ نہ لگ جائے کہ ہم یہ سوال کرنے والے. یہ سوال جو کرتے ہیں، کبھی آپ نے غور مطلب تھوڑا سا اگر آپ ان کے پروگرام دیکھیں، اس میں غور کیا کریں، دیکھا کریں، سوچا کریں، آپ کو ہنسی آئے گی. جس قسم کے یہ سوال کر رہے ہوتے ہیں، ان سوالوں کے اندر دوسری طرف تعریف و توصیف ہوتی ہے ساری، کہ جی یہ. اب مثال کے طور پہ یقین کریں کہ وہ اس ویڈیو کو جتنا بھی اس بات کو آپ پھیلا سکیں کہ جہاں پہ ایک چھوٹا بچہ پوچھتا ہے حضور ہم احمدی کیوں؟ ہاں جی، ہم احمدی کیوں؟ اللہ. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ اس بات کو کہہ رہے ہیں کہ اس بچے کو اگر تھوڑا سا بھی اس چیز کا اندازہ ہوتا، یا کسی جو وہ آرگنائزر تھے ان کو پتا ہوتا، وہ بچہ اس دن وہاں آتا ہی نا. تو مسرور میاں کہ تم نے کہیں تو پیدا ہونا تھا نا. وہ یار بندہ خدا، کون کہتا ہے کسی نے کہ نہیں ہونا تھا؟ بالکل ہونا تھا. وہ بچہ تو پوچھ رہا ہے کہ میں ہو گیا ہوں احمدی کے گھر میں، تو پھر اسے کاؤنٹر سوال کیا جا رہا ہے جو کہ ان کی خاصہ ہے ان کا، کہ مسلمان تمہارے ماں باپ. وہ کہتا ہے نہیں، وہ بچہ کہتا ہے نہیں، اسے پتہ ہی نہیں ہے اس چیز کے بارے میں بیچارے کو. مسرور میاں تم بتاؤ کہ احمدی بچے احمدی کیوں ہیں؟ احمدی بچہ ہو، یہودی بچہ ہو، عیسائی ہو، مسلمان ہو، کوئی بچہ بھی ہو، وہ پیدا ہوا تو کہے گا میں اس گھر میں پیدا ہوں، میں اس لیے ہوں. وہ کون سا مطلب آپ کی پوری روحانی خزائن کو لے کے بیٹھ جائے، قرآن کی تفسیروں کو لے کے بیٹھ جائے، وہ بچہ 8-10 سال کا، وہ اپنے لیول پہ بات پوچھ رہا ہے کہ ہم احمدی کیوں ہیں. مطلب بچے دوسرے جو ہیں وہ عیسائی بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، یہودی بھی ہیں، وہ فرق ہم جو ہے ہم میں فرق کیوں ہے؟ ہم میں فرق یہ ہے کہ وہ یہ رکھتے ہیں بلیف، ہم یہ رکھتے ہیں بلیف. سو کال آپ اندازہ کریں آپ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ کتنے حملہ آور ہوئے ہیں، اور کس طرح گستاخی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات کی، کہ جب یہ کہتے ہیں کہ خلیفہ خدا بناتا ہے اور اس مسرور کو خدا نے خلیفہ بنایا. آپ اندازہ کریں آپ اللہ کی شان میں کتنی بڑی گستاخی کر رہے ہیں کہ اگر اس کو خلیفہ بنایا، اور خلیفہ ایک روحانی سٹیٹس اگر ہو، اور اس کا جواب جو یہ موصوف دے رہے ہیں، تو آپ سارے انا للہ پڑھ کے جا کے اپنی احمدیت کو نا وہ بہشتی مقبرے میں جا کے دفنا دیں. کچھ خدا کا خوف کریں، کچھ اس چیز کو سوچیں کہ کر کیا رہے ہیں، ہو کیا رہا ہے. سلسلہ یہ ہے کہ یہ خود اپنے سے نہیں کر سکتے. جی سر. جی چند آخری منٹ ہے ہمارے پاس، 1 گھنٹے میں انشاءاللہ اس کو ختم کریں گے. اچھا اس میں ایک چھوٹی سی بات میں یہ سوچ رہا تھا کہ اگر اسی چیز پہ ہوتا کہ جس گھر میں پیدا ہوئے ہیں وہی ہیں،
تو ایک بڑا سوال کھڑا ہوتا ہے کہ مرزا صاحب سے پوچھا جائے کہ آپ کے والد جو ہیں وہ کس مذہب پہ تھے, وہ کیا کیا کرتے تھے, آپ کی والدہ کیا کیا کرتی تھی, تو پھر مرزا صاحب کیا بن گئے. یہ تو بڑی پھر عجیب بات ہوئی نا, وہی رہتے جو جن کے گھر میں تھے. اچھا آخری بات میری شیخ صاحب ایک, اور یہ بھی انہی کے رویوں سے میل کھاتی ہے. ان کا ایک مربی شیخ صاحب جس کو سوشل میڈیا کے لوگوں نے اس کی حرکتوں کی وجہ سے جانگلی مربی کا نام دیا تھا, جنگلی یا جانگلی کہہ لیں. اس کا رویہ کیا ہوتا تھا کہ جس طرح جو لوگ احمدیت کو چھوڑ کے جا چکے ہیں اور وہ کہیں پہ بھی سوشل میڈیا پہ کوئی سوال اگر کرتے ہیں جماعت سے, یا پھر وہ چندے وغیرہ دینے سے انکار کرتے ہیں, تو یہ ان کی ایسی معلومات, پرائیویٹ معلومات, ان کے گھروں کی باتیں, یہ ظاہر ہے آپ کو پتا ہے ان کا نیٹ ورک بڑا اسٹرانگ ہے, یہ نکلواتا اور پھر ان کو بغیر ان کی اجازت کے ان کی پرائیویسی کی وہ چیزیں یہ پبلک میں بتاتا اور اس پہ پھر جگتیں مارتا اور یہ ساری حرکتیں کرتا, لوگوں کی پرائیویسی کو جو ہے یہ اس میں خلل ڈالتا اور یہ ساری حرکتیں کیا کرتا تھا. آج تک یہ جماعت اور یہ سارے جو بڑے یہاں ہماری طرف جب آتے ہیں تو بڑے بن جاتے ہیں کہ جی دیکھیں آپ کو کس نے اختیار دیا کہ آپ ندا و نثر کے معاملے پہ بات کریں, اللہ تو کہتا ہے پردے ڈالیں, اللہ تو کہتا ہے پردے. شیخ صاحب ان میں سے کسی کی غیرت نہیں جاگی, اور ان کی اعلیٰ انتظامیہ کی بھی, کہ اس کو پکڑا جائے, اس کو لگا. مسرور صاحب حتیٰ کہ چلے, میں ان سے پوچھتا ہوں انسانیت کے ناطے, مسرور صاحب آپ نے ان کو روکا, ان سے پوچھا کہ یار آپ کیوں لوگوں کی پرائیویسی میں جو ہے ٹانگ اڑا رہے ہیں, کیا کہتے ہیں شیخ صاحب؟ تھوڑا ہے آپ کی بات میں سمجھ گیا. دیکھیں سب سے پہلی چیز تو میں آپ سے عرض کروں کہ یہ باقاعدہ ایک منظم قسم کا کلٹ ہے. کلٹ ہوتا ہی ویسے آرگنائزڈ ہے, سارے منظم ہوتے ہیں, کنٹرولڈ ہوتے ہیں یہ لوگ. یہ لوگوں کا منہ بند کرانے کو, لوگوں کی پرائیویٹ لائف کو ایکسپوز کرنا جو ہوتا ہے, جو کہ پاکستان میں آج کل ہو رہا ہے, وہ اقتدار کی خاطر ہے, دنیاوی مفادات کی خاطر ہے. اور یہ اندازہ کریں کہ یہ اسلام اور اللہ اور دین کے نام پہ یہ ایسی حرکات کی جا رہی ہیں. اور یہ کون کرتے ہیں؟ یہ ہے وہ پریسٹ ہوڈ, یہ ہے وہ یہودیانہ صفت کہ آپ اللہ کے نام پہ اکٹھا کر کے اپنی جیب میں ڈالیں, آپ اللہ کا نام لے کے کسی کے ساتھ زیادتی کریں اور یہ کہیں کہ میں جو کر رہا ہوں ٹھیک کر رہا ہوں. یہ وہ شخص, ان کے جو ایک یہ جو آرگنائزیشن ہے, ان کے اندر جو مختلف تنظیمیں بنی ہوئی ہیں, یہ کسی بھی احمدی کے بارے میں جو عہدیدار ہے, کوئی معلومات ان کی پرائیویٹ نمبر, ان کی فیملی کے بارے میں, کتنے بچے ہیں, کہاں رہتے ہیں, کیا ہے کیا نہیں ہے, ان کی انکم کیا ہے, یہاں تک جو بھی ہو وہ حاصل کر سکتے ہیں. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ اس کے اوپر انہیں چاہیے تھا کہ فوری طور پہ اس چیز پہ کہ قطع نظر اس کے کہ وہ لوگ احمدیت چھوڑ گئے ہیں, چلے گئے ہیں, لیکن ان کے جو بقایا فیملی ممبرز جن کے بارے میں یہ معلومات حاصل کی جا رہی ہیں وہ پرائیویٹ ہیں, وہ نہ دی جائیں. اس سے ان کی ذات پہ کیا فرق پڑتا ہے, ان کے بارے میں کیا امپریشن ابھرتا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ مسرور میاں کے پاس اتنی عقل ہے نہیں, اور نیچے والا طبقہ جو بیٹھا ہوا ہے اب وہ ایکسپلائٹیشن کے چکر میں ہے کہ اس طرح ان کی تذلیل کر کے, ڈرا کے, دھمکا کے ان کو اس طرح ان کا منہ بند کرایا جائے, کیونکہ دلیل کے ساتھ ہمارے پاس کوئی دلیل ہے نہیں, کوئی جواب ہمارے پاس ہے نہیں, تو ہم ایسی نیچ حرکتیں کر کے یہ چیز کام کریں. یہ ہے احمدیت کا اصل چہرہ, یہ ہے اصل احمدیت وہ جو لا رہے ہیں. ورنہ اگر یہ صرف ایک فکرہ مرزا غلام احمد کا لے لیں, اپارٹ فرام دیٹ کہ مرزا غلام احمد سچا ہے جھوٹا ہے جو بھی ہے وہ ایک طرف ہے, لیکن ہر انسان کوئی اچھی بات کرتا ہے. غلام احمد نے کہا ہوا ہے کہ سچے ہو کر جھوٹوں کی طرح تزلل اختیار کرو, کہ بھئی تم اگر سچے بھی ہو لیکن یہ چیز ہے تو اپنے آپ کو گرا دو, لیکن اتنی پستی میں اتنے نیچے نہ جاؤ کہ تم بد اخلاقی پہ, بد زبانی پہ اتر آؤ, حالانکہ وہ خود اترا کرتے تھے. تھینک یو. مسئلہ صرف اتنا ہے کہ یہ اسی پہ عمل کر لیں تو شاید ان کے کچھ تھوڑے سے حالات ٹھیک ہو جائیں.
جی تھینک یو سو مچ شیخ صاحب. ناظرین آپ کا بھی بہت شکریہ. شیخ صاحب آپ کا، اکرم صاحب آپ کا بہت شکریہ. پروگرام آپ کو پسند آیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر لازمی طور پہ کر دیجیے گا. کوئی آپ کا سوال ہو آپ نیچے کمنٹ سیکشن میں لکھیں، شیخ صاحب کی فیس بک آئی ڈی پہ یا ہمارے ٹویٹر آئی ڈی پہ، یا شیخ صاحب کا نمبر بار بار آپ کو دکھایا گیا، آپ اس پہ بھیج سکتے ہیں. آج کے لیے اتنا ہی. مجھے